کچھ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی روح واپس آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مردے کی روح جانور کی شکل میں واپس آتی ہے، اور کچھ مولوی نما جس کو علماء چھو کہیں یا علماء سو کہیں، یہ بھی پبلک کو گمراہ اس طریقے سے کر دیے ہیں کہ ان کے غلط عقیدے کی تصحیح مشکل نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال اپنا کام ہے عقیدے کی صحیح اور درستگی کے لیے محنت کرنا۔ ایک جگہ جانا ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹی کی شادی ہے تو اس کی ماں پری کی شکل میں یا پھر کیا ہے کہ اس کی ماں پرندے کی شکل میں آئے گی اور دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے، بہرحال اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب مردہ نیک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جنتی والا معاملہ کیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، طرح طرح کے آرام اور آشائش کی چیزیں اس کے لیے مہیا کر دی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ارجعوا الی اہلی فاخبرهم کہ میں چاہتا ہوں کہ میں واپس گھر لوٹ جاؤں اور اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ جو میں نے نیک اعمال کیا، دنیا کے اندر رہ کر کے نمازوں کی پابندی کی، اشراق اوابین چاشت کی پابندی کی، تسبیحات ذکر و اذکار کیا، تو قرآن کریم کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمارے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، تو وہاں جانے کی اجازت اور پرمیشن نہیں ملتی ہے۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ یہ من گھڑت باتیں گڑھ لی ہے اور یہ منمانی باتیں اسلام کی طرف منسوب کر دی ہے کہ جمعرات کو، جمعہ کو، 15 شعبان کو اور فلاں تاریخ کو مردے کی روح واپس آتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے اور اہل و عیال کو دیکھتی ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ قبر میں جانے کے بعد واپسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ تو جب بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے رات میں جاگ جاگ کر کے میری عبادت کی، تو نے مجھے خوش کیا، نیک اعمال کیا، میرے احکامات کی پابندی کی، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، غربت میں، پریشانی میں، ہر حال میں تم دین پر ثابت قدم رہے، بال بچوں کی طرف سے تمہیں صدمہ پہنچتا تھا، پریشانی پہنچتی تھی، لیکن دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تم نے پیار کیا، اب تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا ہے۔ میرے بندو، تم بہت تھکے ماندے ہو۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر کی طرف جنت کے دروازے کھول دو۔ چنانچہ قبر اس کی وسیع و عریض کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں سے وہ مستفیض ہونے لگتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ کہ سو جاؤ، دلہن کی طرح سو جاؤ، ایسی دلہن جس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی اور بیدار نہیں کرتا ہے، جگاتا نہیں ہے، اور اتنی اچھی طریقے سے آرام کی چیزیں، جنتی لباس، جنتی کیا ہے کہ بستر اور جنتی گدے وغیرہ سب ان کے لیے لگا دیے جائیں گے اور سو جائیں گے، اور سیدھے قیامت کے دن اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سے جب سوال و جواب ہوگا تو وقت غروب ہوگا، آفتاب غروب کے قریب ہوگا۔ نیک آدمی پر جو رات آئے گی وہ نہایت پرسکون، پر لطف اور آرام دہ اور بہترین رات ہوگی۔ جنت کا لطف و سرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ سب کو ایسی رات نصیب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، اور ہم لوگوں کی قبر کو بھی اللہ تعالی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مٹی ہی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم اسی مٹی سے تم کو دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب انسان، پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ اور اعمال درست ہو۔ عقیدہ کیا ہو؟ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ہو کہ وہی نافع ہے، وہی ضار ہے، وہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی ہم کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بغیر حکم کے ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بشارت اور خوشخبری دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جہاد میں، اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہیں، جاگتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ ایسے بندے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے ان بندہ کے لیے بھی عذاب قبر سے نجات کے لیے مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی جو سورۃ الملک سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے، بغیر پڑھے ہوئے سوتا نہیں ہے، تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہونے والا، ان کے بارے میں بھی خوشخبری ہے۔ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پکا مومن ہو، ایمان والا ہو، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو اور حرام کاموں سے بچنے والا ہو۔ پیٹ میں درد جس کو ہو اور اس کی وجہ سے فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ رزق حلال سے صدقہ کرنے والا، جو دل کھول کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، بے بسوں پر، اپاہجوں پر، کمزوروں پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ ان الصدقۃ لتطفی عن اہلها حر القبور، بلا شبہ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبر کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔